آج سے ہم سٹارٹ کریں گے تفسیر جلالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی سے اسم نام اللہ ہے، اللہ، ال جو، رحمان بہت مہربان، الرحیم جو رحم کرنے والا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب رب، العالمین تمام جہان۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ تفسیر و تشریح۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ 7 آیات بالبسم اللہ۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، مع بسم اللہ 7 آیتیں ہیں۔ قرآنی صورتوں کو سورت کہنے کی وجہ تسمیہ۔ سورت کے لفظی معنی بلندی یا بلند منزل کے ہیں۔ السورہ الرفیع لسان، السورۃ المنزلۃ الرفیع راغب، گویا ہر سورت بلند مرتبہ کا نام ہے۔ سورت کے ایک معنی فصیل شہر پناہ کے ہیں۔ سورۃ المدینہ حانتہا راغب۔ قرآنی صورتوں کو سورت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مضامین کا اسی طرح احاطہ کیے رہتی ہیں جس طرح فصیل شہر کا احاطہ کیے رہتی ہے۔ الفاتحۃ، فاتحہ کے لفظی معنی ہے ابتدا کرنے والی۔ قرآن مجید کی اس پہلی سورت کو بھی فاتحہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ دیباچہ قرآن ہے۔ قرآنی سورتوں کے نام بھی توفیقی ہیں اور ایک ایک سورت کے کئی نام بھی ہیں۔ وقت سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام احادیث میں آئے ہیں۔ بعض حضرات نے ان کی تعداد 20 تک پہنچائی ہے۔ ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں: نمبر 1 سورہ الشفاء، نمبر 2 سورہ واقعہ، نمبر 3 القرآن، نمبر 4 سورۃ الکنز، نمبر 5 الکافیہ، نمبر 6 السبع المثانی۔ سورہ فاتحہ کے فضائل و خصوصیات۔ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے اور مکمل سورت کی حیثیت سے نزول کے اعتبار سے بھی پہلی سورت ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن ہے اور پورا قرآن اس کی شرح۔ یہ سورت اپنے مضمون کے اعتبار سے ایک دعا ہے۔ ایک طالب حق کو چاہیے کہ حق کی تلاش و جستجو کرتے وقت یہ دعا بھی کرے کہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو ہر اس شخص کو سکھائی گئی ہے جو حق کا متلاشی ہو۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان صرف کتاب اور اس کے مقدمے کا ہی تعلق نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا بھی ہے، بلکہ جواب اور جواب دعا کا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ بندے کی جانب سے ایک دعا ہے اور قرآن اس کا جواب ہے۔ خدا کی جناب میں بندہ دعا کرتا ہے
کہ اے پروردگار تو میری رہنمائی کر۔ جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ ایک تنبیہ: اس سورت کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کر کے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں کہ منہ کھولتے ہی جٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبیوں کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو، پھر جو کچھ مانگنا ہو شوق سے مانگو۔ بسم اللہ سے متعلق مباحث: بسم اللہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے، یا صرف سورت فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے بلکہ ایک سورت کو دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھی جاتی ہے۔ قرائے مکہ و کوفہ نے اسے ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرائے مدینہ، بصرہ و شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا سوائے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ سورت کا جز ہے۔ اسی طرح جہری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور اکثر علماء سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مضامین: سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی آیت دونوں چیزوں میں مشترک ہے۔ اس میں کچھ حمد کا پہلو ہے اور کچھ دعا و درخواست کا۔